کہ میں میری آواز کی وجہ سے جانا جاتا ہوں اور یہ میری بدنصیبی ہے کہ آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آپ کے اس علاقے میں آپ کے دیار میں پہلی بار آنا بھی ہوا ہے، باقی دیگا وغیرہ اور اس علاقے میں بھی کئی مرتبہ آنا ہوا تھا۔ بہرکیف میں پہلے آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ کئی عنوان ہمارے سامنے ہیں، عناوین جسے کہتے ہیں۔ ایک تو دینیات کا مسئلہ ہے، دوسرا کسی نے بتایا کہ والدین کے تعلق سے بھی بیان کیجئے گا، اور پھر کسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہاں اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں۔ میرا اشارہ علماء سمجھ گئے ہوں گے، یہاں اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں، اسی لیے سیرت کے اوپر آپ بیان کریں تو اچھا ہے۔ وہ جو اپنے بھی ہیں وہ بھی سن لیں گے، کئی باتیں سامنے ہیں۔ بہرکیف آپ صرف دعا فرمائیں کہ میری آواز کھل جائے، اور دینیات کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ بارہا کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنسداں بناؤ، سیاستدان بناؤ، کچھ بھی بناؤ، پر اتنا ضرور بنا دینا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے میں کھڑا ہو کر کم سے کم دعا پڑھنے والا بنا دینا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یا جنازے کی نماز پڑھانے والا بنا دینا۔ میں یہ نہیں کہتا، اس وقت دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، آپ جانتے ہیں دشمن منہ کھولا بیٹھا ہوا ہے، بھوکے شیر کی طرح ہمارا خون پینے کے لیے بیٹھا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں بالکل چاروں طرف سے سوچنا ہے، اپنے بچوں کو آئی پی ایس بھی بنانا ہے، پولیس میں بھی بھرتی کروانا ہے، سائنسداں بنا، یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن یہ جو دینیات کا مسئلہ ہے، یہاں سے ہماری آخرت بنتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، حضرات علماء اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں سے آخرت بنتی ہے، آخرت سنورتی ہے۔ دنیا کے لیے دنیاوی علم کافی ہے، لیکن آخرت کے لیے یہی علم ہے۔ کم سے کم ہمارے جانے کے بعد ہمارا بیٹا، ہماری بچی قرآن کھول کر سورہ فاتحہ یا 4 قل پڑھ کر ایصال ثواب کر دے، یہی تو دولت ہے، یہی اصل ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، میں آپ سے ادب سے درخواست کروں گا، ابھی جو آپ نے قرآن پڑھانے کا اور قرآن شروع کرنے کا منظر دیکھا، اللہ کی قسم بڑا اچھا لگا۔ اللہ یہی محبت دائم اور قائم فرمائے، آمین۔ اللہ قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ پاک قرآن کے لیے مرنے مٹنے والا بنائے۔ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ شمع توحید کی، شمع توحید کی سینوں میں جلائے رکھنا، جان جائے تو جائے مگر ایمان بچائے رکھنا۔ اور جس کو سن کر عمر فاروق مسلمان ہوئے، جس کو سن کر عمر فاروق مسلمان ہوئے، اسی قرآن کو سینے سے لگائے رکھنا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب بات آئی تو پڑھ دیتا ہوں۔ ہم سیرہ کی زبان سے قرآن جب سنا، آواز ساتھ نہیں دے رہی بھائی۔ ہم سیرہ کی زبان سے قرآن جب سنا، ہم سیرہ کی زبان سے قرآن جب سنا، قرآن جب سنا، حد
حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ رسول کا۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں ہونا ہے۔ بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ نعت بھی سنائیں گے، اب جیسی بھی آواز ہو آپ کو سننا پڑے گا، سنیں گے؟ انشاءاللہ ارشاد اگر ہو ہم لوگ تیار ہیں۔ کاش میری ہو جائے حاضری مدینے میں، سبحان اللہ، کاش سبحان میری ہو جائے حاضری مدینے میں، کاش میری ہو جائے حاضری مدینے میں، جا کے میں لٹا دوں گا زندگی مدینے سبحان میں، اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جا کے میں لٹا دوں گا زندگی مدینے میں، ہر گھڑی تڑپتا ہوں طیبہ کی زیارت کو، ہر گھڑی تڑپتا ہوں طیبہ کی زیارت کو، مجھ کو بھی بلا لو نا یا خدا مدینے میں، مجھ کو بھی بلا لو نا یا خدا مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں، ہاں اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں۔ دعا فرماتے رہیں، اللہ کرے بیان میں آواز کھل جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ لوگ مجھے میری آواز کی وجہ سے جانتے ہیں کہ جب بھی بولتے ہیں تو مائک پھر اپنی حالت میں نہیں رہتا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ مائک اپنی حالت میں ہے اور میں اپنی حالت میں نہیں ہوں۔ اصل میں یہاں آنے سے پہلے ہمارے کئی جگہوں پہ بنگلور کے علاقے میں بیانات ہو گئے۔ آل انڈیا امام کونسل کا اس علاقے کا میں پریزیڈنٹ بھی اور صدر، اس بنیاد پر کئی جگہ جانا پڑتا ہے، تو بیانات کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ بس یہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کب تک ساتھ دیں گے۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، پکی بات؟ انشاءاللہ، پکی بات؟ پکی۔ اچھا ہاتھ اٹھائیے، کون کون ساتھ نہیں دیں گے؟ اچھا کوئی بھی نہیں ساتھ دیں گے؟ ہاں یہ بڑا اچھا کیا۔ اچھا اصل میں آپ کو تر و تازہ کر رہا تھا، آپ ہاتھ اٹھا تو دیے لیکن سمجھے نہیں کہ حضرت کیا کہنے والے۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبوة بعد نبوتي ولا رسالة بعد رسالتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد آپ لوگوں کی دعا کام آ رہی ہے ماشاءاللہ محترم سامعین بزرگان دین امت بہترین اللہ پاک کا بے انتہا کرم ہوا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اللہ اپنی بات اور اپنے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رب کائنات سے یہ دعا فرمائے کہ رب کائنات جو باتیں بھی کہی جائیں گی سنی جائیں گی اللہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں سب سے پہلے پروردگار عالم سے مخاطب ہوں کہ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے۔ بہت سادہ سا جملہ دے رہا ہوں، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، اگر تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ ایک شعر بڑا اچھا یاد آ رہا ہے کہ شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، ارشاد کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ شعر کی طرف دھیان دیں آپ۔ اے جنت، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور جس کے دل میں حضور ہو وہ حضور کی باتوں کو دھیان سے نہ سنے، حضور کی باتوں کو ادب و احترام سے نہ سنے، تر و تازہ ہو کر نہ سنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ نے نبی ہر امت کو دیا۔ بڑی نقطے کی بات بتانے چلا ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ نے نبی ہر امت کو دیا، لیکن ساری کائنات کے نبیوں کا امام صرف ہمیں عطا کیا۔ اس لیے میں اپنی بات کی ابتدا آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ نام اتنا برکت والا نام ہے، یہ نام اتنا عظمت والا نام ہے۔ اس نام کی برکت دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی رہتا تھا، بڑا فاسق آدمی تھا، فاجر آدمی تھا۔ لوگ مرنے کی دعا کرتے، اللہ اسے مارتا کیوں نہیں، اس کی موت کیوں نہیں آتی؟ لوگ ان کی مرنے کی دعا کرتے۔ اللہ سب کو موت آتی ہے، اسے موت کیوں نہیں آتی؟ لوگ اتنے پریشان تھے، عورت مرد سب ان کی مرنے کی دعا کرتے۔ بڑا اچھا واقعہ یاد آیا ہے، سنیں آپ۔ مرنے کی دعا کرتے، موت تو سب کو آنی ہے، اللہ سے دعا فرمائے جب اپنا وقت آئے موت کا تو خاتمہ بالخیر فرمائے، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے۔ موت آ گئی تو لوگوں نے ان کی لاش کو اٹھا کر کچڑے کی ڈبے کے پاس لے جا کر پھینک دیا اور کہا کہ جا، ہم تجھے نہیں نہلائیں گے، غسل نہیں دیں گے، دفن نہیں کریں گے، کفن نہیں پہنائیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تم نے بڑا پریشان کیا ہے ماں بہنوں کو اور ہم سب کو پریشان کیا ہے، ہم تجھے نہیں دفنائیں گے۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، اے موسیٰ فلاں کچڑے کے ڈبے کے پاس ایک لاش پڑی ہے، جا کر اٹھاؤ، نہلاؤ، کفن پہناؤ اور دفن کرو۔ اب وقت کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور اس لاش کو اٹھاتے ہیں۔ لوگ دیکھنے آئے تو موسیٰ نے کہا، دیکھتے کیا ہو؟ دیکھتے کیا ہو؟ آؤ میرا ساتھ دو، دفنائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا، موسیٰ کیا تم نہیں جانتے کتنا بڑا غدار انسان تھا، کتنا بڑا مجرم تھا، کتنا گناہ کے کام کیا کرتا تھا؟ موسیٰ نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ نہیں، آواز کھل جانے دیجیے، ابھی چھوڑ دیجیے۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے، آؤ میرا ساتھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہم ساتھ نہیں دیتے، ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ خود اٹھاتے ہیں، غسل کراتے ہیں میت کو،
پھر کفن پہناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جنازے کی، دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اتنا بڑا بدمعاش آدمی، اتنا بڑا فاسق آدمی کہ لوگ مرنے کے بعد بدلہ لیے، دفن کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے ہاتھ سے یہ کام کروایا، اس میں راز کیا ہے؟ اب اگلی بات سنو۔ آواز آئی، موسیٰ یہ میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ جب تک زندہ تھا لوگوں کو جینے نہیں دیتا تھا، لیکن موسیٰ مجھے میرے اس بندے کی ایک ادا پسند آ گئی۔ وہ کیا؟ وہ ادا یہ کہ یہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں ان کو ایک تورات کا ورق ملا، توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کا نام توریت ہے۔ توریت کا ایک ورق مل گیا، ایک کاغذ ملا، پیپر ملا۔ آج بھی ابھی ہم نے قرآن دینیات کے مدرسوں کو آج شروع کیا ہے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، جاتے جاتے راستے میں اگر کوئی آپ کو قرآن کا کوئی کاغذ مل گیا جس میں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے تو آپ چپل رکھ کر نہیں جاتے، آپ لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ کا کلام یہاں پڑا ہے، آپ جھکتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، نہیں تو مسجد میں لے کر آتے ہیں، مؤذن صاحب، امام صاحب یہ پرچہ، یہ قرآن کا ورق ہے، راستے میں پڑا ملا ہے، آپ رکھ لیجئے، یعنی ادب و احترام سے۔ تو توریت کا ورق ملا، وہ جھک گیا، اسے اٹھایا، پاک کیا، صاف کیا، اور کرنے کے بعد ہونٹوں پہ لگایا، پیشانی پہ لگایا۔ اے موسیٰ، جہاں اس نے ہونٹ اور پیشانی لگایا تھا وہاں لفظ محمد لکھا ہوا تھا، میں نے محمد کے صدقے میں معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تو لفظ محمد کتنا پیارا نام ہے۔ محمد، علماء بیٹھے ہیں، محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کا معنی تعریفوں والا، جس کی ہر گھنٹے تعریف کی جائے، رات و دن تعریف کی جائے، ہر منٹ ہر سیکنڈ جس کی تعریف کی جائے، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تعریف ہو، اسے کہتے ہیں محمد، تعریفوں والا، اس کا صلی معنی اللہ بتا رہا علیہ وسلم۔ تو میں بھی اپنی بات نام نامی اسم گرامی سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے ایک اچھی بات یاد آئی، پھر رب کائنات نے قرآن مقدس میں احسان جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو میں نے تم پہ احسان کر دیا۔ اے رب تیرے احسانات اتنے ہیں کہ لوگ گنتے گنتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو جائے گا، تیری دی ہوئی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، سعادتیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر ایسی کون سی نعمت ہے جسے دینے کے بعد تو نے احسان جتلایا؟ اللہ تو نے انسان بنایا، نہ بناتے تو جانور ہوتے، یہ احسان فرمایا نا۔ اللہ انسان بنا کر کے تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، نہ کرتے
تو ہم اندھے ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نا، یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے سننے کے لیے کان عطا کیے، نہ کرتے تو ہم بہرے ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نا، یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیے، نہ کرتے تو ہم پاگل ہوتے، یہ احسان؟ فرمایا نا، یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے پہننے کے لیے کپڑے عطا کیے، نہ کرتے تو ہم جانوروں کی طرح ننگے پھرتے، یہ احسان؟ فرمایا نا، یا اللہ انسان بنا کر کے تو نے ہمارے سر پر، ہمارے سروں پر سورج کو پیدا کیا، پھر اس کی روشنی میں کمانے کا ذریعہ بنایا، یہ احسان؟ فرمایا نہیں۔ اللہ نے کہا انسان بنا کر یا دماغ دل دے کر ساری نعمتیں دے کر میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہاں ایک احسان کیا ہے جو روح کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات، شان کائنات، ارے مقصد کائنات تھا، میں نے ان کی امت میں تمہیں پیدا کر کے احسان کر دیا ہے، اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا ہے جس نبی کو نبیوں نے نبی مانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نبی کو نبیوں نے نبی مانا ہے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، سبحان اللہ، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سربڑیا دینیات منظم مکتب مولانا غلام ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ اور عطر جنت میں ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، نہ ہو گر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نہ ہو گر عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تمہیں یارو بھی آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ تو مجمع بھی اچھا ہے، تر و تازہ ہے، آپ سننے کے موڈ میں ہے، شاید میری قسمت اچھی نہیں ہے، বেরকেফ জি ইরশাদ হোক। সাথীদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, ভাই আপনারা এই খালি জায়গাগুলো পুর করে দিন। মৌলানা চা দিন, এই খালি জায়গাগুলো পুর করে দিন। আমরা বারবার তকবির দিচ্ছি, আপনারা সামনের দিকে আসুন। যেনারা এদিকে রাস্তার উপরে বসে আছেন ওনারা বসার জায়গা পাচ্ছেন না, आप लोग सामने की तरफ आइए। जो साथी पीछे में आ रहे हैं उनको बैठने का जगह कर दीजिए, सामने की तरफ आइए जी। মাইকম্যান বক্সকে ওদিকে ঘুরিয়ে দিন, ঘুরিয়ে দিন ওদিকে, বক্সটাকে ওদিকে ঘোরান। اصل میں
دین ہم لوگوں کو بغیر قربانیوں سے مل گیا ہے. ہم مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہمارا باپ مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، اس لیے دین کی عظمت نہیں ہے دلوں میں. ایک ایک حدیث سننے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے علماء بیٹھے ہیں. کئی کئی میل سفر کرتے تھے اور ان کو مارا جاتا تھا ایمان قبول کرنے کے بدلے، ان کو پیٹا جاتا تھا. ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے دین کو. اور سنیں، جب بات آئی دین کی، محبت کی، تو بات یہیں سے شروع کروں. دین کے خاطر صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اللہ کی قسم سن کر، پڑھ کر، سوچ کر تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام ہے امیہ کے. بڑی اچھی بات بتانے چلا ہوں، ادھر توجہ دے حضرات، ادھر توجہ دے. بڑی اچھی بات یاد آئی ہے. حضرت بلال غلام ہے امیہ کے. امیہ دشمن ہے نبی کے، دشمن ہے نبی کے، دشمن ہے دین کے، اور غلام بلال ہے. لیکن بلال نے کلمہ پڑھ لیا. امیہ کو پتا چلا. اب امیہ نے بلال کو مارنا شروع کیا. اتنا مارنا شروع کیا کہ حضرت بلال کے کمر کے نیچے کولے اور شولے رکھ دیے جاتے ہیں. حضرت بلال کو آتا ہے یوں مارتا ہے، کوئی ادھر سے آیا یوں مارا، کوئی گھونسا مارتا ہے، کوئی لات مارتا ہے، یہاں تک کہ حضرت بلال کو یوں لٹا کر کے پتھر کا چٹان حضرت بلال کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے. گرم گرم کولے اور شولے حضرت بلال کی زبان پر رکھ دی جاتی ہے. لیکن بلال، تیری محبت پہ قربان جاؤں. جب جب بھی وہ زور سے مارتے، حضرت بلال کہتے اللہ احد، اللہ ایک ہے. حضرت بلال کو مار مار کر تھک جاتے تو گنڈوں کو حوالہ کر دیتے، جاؤ اس کو مارو، مارنے کے لیے ہم تمہیں پیسہ دیں گے. وہ گنڈے قسم کے لڑکے، شریر قسم کے لڑکے آتے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالتے اور حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے. لوگ پوچھتے، بڑے پوچھتے، ماں بہنیں عورتیں پوچھتی، اس وقت کی بڑی بوڑھی پوچھتی، ارے کیوں مارتے ہو، کیا غلطی ہے؟ مارنے والے جواب ایک دیتے کہ غلام امیہ کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ جرم یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. آج بھی وہ بڑی کرسی میں بیٹھا ہے، یہ 3 بندر، میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار لوگ ہیں آپ. طرح طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. بھائیو بہنوں، کیا اسٹائل ہے بولنے کا ہے. اور سب کو یہ نہیں کالی ایمان والوں کو، سب کو بیوقوف بنا رہا ہے. بھارت کہیں بھی جائے اس کو پرواہ نہیں. ارے جتنی محبت
بھارت سے ہم مسلمانوں کو ہے، اس کو اتنی محبت نہیں ہے. وہ تو صرف خود کھاتا ہے، جو بچا ہے وہ بڑے بڑے مالداروں کو دے کر انڈیا سے باہر جاؤ، وہاں عیش کرو. اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. لیکن قرآن کی ایک آیت ہے، جب بات آئی تو بتا دوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. خدا کہہ رہا ہے مومنوں سے تم ہی سر بلند رہو گے. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تمہیں حضرت بلال کو دیکھنا ہے، تمہیں حضرت سمیہ کی قربانی دیکھنی ہے، تمہیں صحابہ اکرام کا وہ تڑپ دیکھنا ہے. ہاں، میں اس محفل سے، اس جلسے سے ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں بنے گا. اس وقت معاف کرنا، میں ذرا دوسرے ٹائپ کے حضرت ہوں. خالی دعا میں بیٹھ گئے، اللہ تو ان کو ہلاک کر دے. اشارہ سمجھ گئے نا. اصل میں اپنا یوٹیوب چینل بھی جو نہیں نکلوا دی یہ انہی بیانات کی وجہ سے. دوسرے جو لوگ ریکارڈ کرتے ہیں وہ اپنے اپنے چینلوں میں ڈال لیتے ہیں، ان کو منع نہیں کر سکتے. اب نام لینا چھوڑ دیا ہوں میں، حالات ٹھیک نہیں ہے. اللہ، میں بھی خود دعا کرتا ہوں، بہت دعا کیا ہوں، میں دعا نہیں بد دعا کیا ہوں. اللہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑے، اللہ وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. وہ تو آباد ہو رہا ہے. صرف انڈیا نہیں، ساری دنیا کا چکر لگا رہا ہے، ساری دنیا کا چکر لگا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں بربادی کا، وہ تو آباد ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وجہ کیا ہے. بھئی وجہ بتا رہا ہوں. اب ہر آدمی دعا کرتا ہے، ہمارے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے. ہر آدمی بد دعا کرتا ہے، لیکن وہ آباد ہو رہا ہے. آقا نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، میرے اور آپ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں دیا. طریقہ کیا دیا آپ کو بتاؤں میں. جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، صرف 313. ان کی تعداد 1000 ہے. جب بات آئی تو بتاتا چلو، بڑی اچھی بات ہے، یاد آ رہی ہے، آپ سنیں. اب میں وہ جو بڑی کرسی میں بیٹھا ہے، اللہ کرے ان کی کرسی کو آگ لگ جائے. بد دعا بہت کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے. میں ان کی بات کرنے چلا ہوں. طرح طرح سے جو ایمان والوں کو پریشان کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں، قربانیاں دینے پڑیں گے. قربانیاں چونکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے قربانیاں آئی ہے. جنگ بدر میں جہاں بڑے بڑے پہلوان، جنگ جس کو کہتے ہیں بہادر، باڈی بلڈر، وہی ننھے منھے بچے بھی ہیں لشکر میں، معاذ اور معاوض. 313 ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب بندی کرو، میں لشکروں کو دیکھنا چاہتا ہوں کون کون آیا ہے، اور بچہ بوڑھا کمزور بیمار اس جنگ میں نہ جائیں، وہ مدینہ واپس جائیں.
सब बंदी हुई। उस सब बंदी में 2 बच्चे हैं, माज और मुआविज, दोनों सगे भाई हैं। आकाए नामदार ताजदार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देखना शुरू करते हैं। आपने देखा कि एक बच्चा है, मासूम सी सूरत है मगर हाइट लंबी है। आका ने देखा कि वो मासूम सा बच्चा उंगलियों के बल पे खड़ा होकर अपनी हाइट बता रहा है, अपनी हाइट दिखा रहा है। किनको? मेरे और आपके नबी को, अपने नबी को अपनी हाइट, अपनी लंबाई बता रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं अभी बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, पहलवान आदमी हूं। अकड़ता है जंग में जाने के लिए, लड़ने के लिए। आका ने फरमाया, बेटे अभी तुम्हारी उम्र कम है, तू अभी बच्चा है, जंग में नहीं जा सकते, जा मदीना जा। वो बच्चा रोने लगा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अम्मी ने, माँ ने, हमारी माएँ भी हैं, आप भी सुने इस वाकया को कि दीन के लिए अल्लाह की कसम, जब आपको अपने बच्चों को देने की जरूरत पड़े, अल्लाह की रजा के लिए दे देना। और सहाबियात की जो तारीख उठाकर देखे, एक जंग में एक औरत आती है 6 महीने के बच्चे को लेकर। कितना महीना? 6 महीना। 6 महीने का बच्चा लड़ सकता है जंग में, लेकिन वो माँ उस बच्चे को उठाकर लाती है और नबी की खिदमत में लाकर पेश करती है। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई जवान नहीं, मेरा शौहर भी जंग में शहीद हो गया है, ये मेरा मासूम सा बच्चा है, 6 महीने का है, इसे आप जंग में लेकर जाएं। आका ने फरमाया, माई, ये 6 महीने का बच्चा क्या काम आएगा? उस माई के जज्बे पे कुर्बान, मैं जूतियों पे कुर्बान हो जाऊं। वो माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, ये खुद लड़ेगा नहीं, ये तलवार उठा नहीं सकता, लेकिन जब दुश्मन किसी मुजाहिद के ऊपर तलवार फेंकेगा तो ये बच्चा सामने कर देना, वो मुजाहिद बच जाएगा, मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जज्बे, अल्लाह की कसम। तो ये बच्चा रोने लगा, ये बच्चा मेरी माए, आप भी सुने, कर्नाटक में जो हिजाब का मामला सामने आया, बेटी मुस्कान, तू है बिन्ते मुसलमान, तुझे सारे मुसलमानों का है सलाम। मेरा बयान आया था इसमें, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल में। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। हमारी माएँ जब आगे बढ़ती है, अल्लाह की कसम कहता हूँ, दीन के लिए खुद भी कुर्बान होती है, अपनी आला औलाद को भी कुर्बान करती है। मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, बात जब आ गई है तो। वो मासूम सा बच्चा रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, रात को माँ ने नसीहत की थी, वसीयत की थी कि जंग के मैदान में जा रहे हो, वापस नहीं आना। या रसूल अल्लाह, आप हमें जंग में जाने दीजिए। आका ने फरमाया, नहीं जा सकते, अभी बच्चा है तू। वो बच्चा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अल्लाह के नबी ने जज्बे को देखा, फरमाने लगे, ठीक है बेटा, तू जंग में जा सकता है। आगे आते हैं तो बड़े भाई की नकल छोटा भाई कर रहा है। वो उम्र में 11 साल, ये उम्र में 9 साल। अब देखिए, ये हाइट बता रहा है, उंगलियों के बल पर बड़े भाई की नकल कर रहा है। आका ने देखा चेहरा बड़ा मासूम है, कम उम्र है, सिर पर हाथ रखा मेरे आका ने और फरमाया, बेटे सामने आओ। उंगलियों के ऊपर, उंगलियों के बल पर खड़े होकर तुम हाइट बता रहे हो, मैं जानता हूं तू अभी बच्चा है, नहीं भेज सकता, मदीना चला जा।
وہ بچہ رونے لگا، یا رسول اللہ میرے بھائی کو آپ نے اجازت دے دی، اگر میں واپس گیا میری ماں پوچھے گی تجھے رسول اللہ نے واپس کر دیا ہے جنگ کے میدان سے، تیرے اندر کوئی کمال نہیں، تیرے اندر کوئی جوہر نہیں، میرے بیٹے کو نبی نے قبول کر لیا، میرا بڑا بیٹا قبول ہے۔